اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک اور دعا کا لفظی معنی پکارنا اور بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی مانگو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، کہ تمہارے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، یعنی دعا ایک عبادت ہے اور مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، قریب ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور یہ مانگنے کی چیز ہے۔ ہم دعا کو پڑھتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعائیں ایسی بتائیں کہ جو ہم پڑھ لیا کریں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، کہ خالی پڑھنے سے ان کا معنی نہ پتہ ہو اور پتہ ہی نہ ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ تو مانگنا کس طرح کہ جس طرح بچہ اپنے والدین سے ایک چیز مانگتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے اور وہ مانگ کے منوا کے ہی رہتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے ایسے رو دو کے دعا کو جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، آنسو نکالے جائیں اور اپنی حاجتوں کو رکھا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور ہی قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، آج تو ہم لے کے ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح گڑ گڑا کے دعا کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 1479 نمبر حدیث ہے، الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کہ جب آدمی، ایک بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، تاکہ ہم پھر اس سے مانگیں۔ جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو یہ مغز جب سامنے آتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے الدعاء مخ العبادہ، ہر عبادت کا مغز ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو دعا مانگے، اسی طرح تھوڑی سی تلاوت کی تو فوراً دعا مانگے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا تو دعا مانگے، نماز فرض پڑھی تو اس کے بعد اللہ سے توجہ کے ساتھ لمبی دعائیں مانگے۔ تو اسی طرح نوافل کے سجدوں میں جا کے گر کے سجدوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، حضور نے فرمایا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2516 نمبر حدیث ہے، کہ اذا سألت فاسأل اللہ، حضور نے فرمایا جب تو سوال کرے تو بس اللہ سے ہی مانگ، اللہ سے ہی سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، یعنی سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، دعا اللہ سے مانگ، مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثوں میں، بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا بھی آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان للہ اتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
یعنی رمضان المبارک کی گھڑیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ ایک تو اللہ جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، جہنم کے قیدیوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جو مسلمان دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں ایک نہ ایک دعا اللہ اس کی ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو کتنی قیمتی چیز کو کتنے قیمتی لمحات میں ہم ضائع کر دیتے ہیں اور دعا کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب یہ انضمام الحق وغیرہ یہ جو لوگ تھے یہ دعوت کے میدان میں آئے اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے، تو جب انہوں نے پہلا چلہ لگایا تو انہوں نے رائے میں مولانا جمیل صاحب ان سے پوچھا کہ حضرت ہم چلے میں جا رہے ہیں تو کیا چیز ہم سیکھ کے آئیں، کوئی نماز سیکھیں، کوئی کلمے سیکھیں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ چلے میں جا رہے ہیں تو آپ دعا سیکھ کے آئیں۔ انہوں نے کہا اگر دعا بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے ہاتھ اٹھائیں اور دو چار جملے جو کہیں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ تم پہلے 1 منٹ اللہ سے مانگو گے، پیچھے کسی کی طرف خیال نہ ہو کہ میں نے گھر جانا ہے، فلاں جانا ہے، کدھر بیٹھا ہوں، لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، دعا کچھ کرنے والے اٹھ گئے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، بس تم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر یہ آگے وقت بڑھتا جائے گا، پھر 5 منٹ اللہ سے مانگو گے، پھر 10 منٹ اللہ سے مانگو گے۔ یہ تم چلے سے واپس آؤ تو کم از کم اللہ سے آدھا گھنٹہ تمہیں مانگنا آتا ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے صرف اللہ سے باتیں کر سکو، اللہ سے مانگ سکو، یہ دعا ہے۔ حضور باقاعدہ دعا سکھاتے بھی تھے، اس لیے تو کتنی دعائیں ہیں حضور نے کی ہیں اور حضور نے صحابہ کو سکھائی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے کی چیز ہے، اس کو سیکھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ سے کم از کم اپنی اللہ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سامنے رکھا جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، MP MNA ہیں، ہم ان سے تعلق بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کام کرتے ہیں، ان کے ووٹر بنتے ہیں، یا پھر جب وہ ہم ان کی نظر میں آ جاتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے گلی محلوں کے کام بھی ان سے کرواتے ہیں، اپنے ذاتی کام بھی کرواتے ہیں، یعنی مانگتے ہیں دوسرے لفظوں میں جا کے ان سے بھئی ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمارا یہ بھی کام کر دیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جب قرب مل جاتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جگہ جگہ اللہ کی بڑھائی کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کے ڈنگے بجاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اپنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ تو اب جب قرب مل گیا تو اللہ سے مانگو بھائی، اور دنیا کی ساری انسانیت مانگنے سے تنگ آ جاتی ہے۔ آپ ایک دفعہ مانگیں گے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ دروازے بند کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کہتے ہیں صبح بھی مانگو، شام بھی مانگو، ہر وقت مجھ سے مانگو، میں تمہیں جو ہے وہ ضرور بخشوں گا اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کی 3597 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حين يفطر، سب سے پہلی روزہ دار کہ وہ افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ والامام العادل، اور دوسرا عادل بادشاہ، نیک انصاف کرنے والا بادشاہ جب مخلوق پر انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا ہو اس کی دعا وہ تو عرش تک پہنچ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے مظلوم چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، مسلمان نے کسی کافر پہ ظلم کیا ہو یا کسی کافر نے کسی مسلمان پہ کیا ہو، اس میں مسلک اور مذہب نہیں دیکھا جاتا، جو بھی مظلوم ہے سارے اللہ کی مخلوق ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ عرش تک اس کی آہ پہنچتی ہے، اس کی بد دعا پہنچتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کے اوپر ظلم سے بچو، تو اس لیے کہیں اس کی بد دعا تمہارا بیڑا غرق کر کے نہ رکھ۔ تو اس لیے یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو اس کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رمضان میں ان کو عبادت چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں کہ تم اب تسبیحات کو چھوڑ دو، میری عبادت کو چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کریں؟
تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لگا دیتے ہیں کہ تم روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، یعنی فرشتوں کو کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، میرے بندے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رمضان آ گیا ہے تو آپ جو دعائیں کرتے ہیں تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم آمین آمین کرتے رہو کہ اللہ ان کو قبول فرما۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے وقت گناہوں میں مصروف رہنے والے توبہ کر لیں، اور اسی طرح دن کے وقت اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے وقت گناہوں میں مصروف رہنے والے توبہ کر لیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ مغرب سے نکلے گا، اور پھر جو ہے دوبارہ اسی طرح مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ نشانی ہوگی کہ اب توبہ کوئی قبول نہیں ہے۔ تو یعنی اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ توبہ قبول کرتے رہیں گے، اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی روایات سے رمضان المبارک کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات بے تردد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورے ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنے چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی کیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اسے ملتی ہے، یا وہی دعا اس کی پوری ہو جاتی ہے، خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تب تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شان بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا یا رب ہاں میں نے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، کیا تو نے فلاں غم تھا تو غم کے اندر تو نے دعا کی تھی، تو کیا میں نے وہ غم دور نہیں کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہاں آپ نے بالکل وہ غم مٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ تمہاری دعا کا نقد بدلہ تھا جو ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا۔ اسی طرح اللہ فرمائیں گے کہ وہ دعا تھی تو وہ قبول نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس دعا کے بدلے میں اتنا اتنا اجر قیامت کے دن کے لیے تیرے لیے ذخیرہ کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب اس ثواب کو دیکھے گا کہ میری دعا جو قبول نہیں ہوئی اور اس کا اجر پر رکھا گیا ہے، تو وہ تمنا کرے گا ہائے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اور اتنا اجر جو اللہ نے مجھے دیا ہے ان کے بدلے میں بھی جو قبول ہوئی ہیں آج مجھے اجر دیا جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو جو ہے دعا یہ اللہ سے مانگنا ہے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ توجہ کے ساتھ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جمعے کو بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے جوتی بغل میں دعا کے آتے ہیں بالکل آخر میں، اور اسی طرح سنتیں بھی نہیں پڑھتے اور دعا بھی نہیں کرتے، دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ بھائی اپنے لیے تو مانگ لو، جو اپنے لیے نہ مانگ سکے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے کیا مانگے گی؟ ہم توقع رکھتے ہیں بھئی اولاد ہے، ہم نے ان کو پڑھایا ہے لکھایا ہے، بعد میں ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے اور دعائیں بھی مانگیں گے۔ بھئی اللہ کے بندے، جب تجھے اللہ نے خود مالک بنایا تھا، تم نے اپنے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، اپنے لیے صدقہ نہیں کیا، اپنے لیے کسی اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کی، تو تم اولاد سے توقع رکھتے ہو، اور اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی، بعد والوں سے توقع رکھتے ہو کہ جب وہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ خود اللہ سے مانگو، اور ایسا مانگو جس طرح بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے۔ یہ کتنی احادیث ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی، اور رمضان تو ہے ہی مانگنے کا مہینہ، رمضان تو مانگنے کا مہینہ ہے، صبح صبح اور شام ہر وقت بندہ کوئی نہ کوئی دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا